الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جس طرح مجھ سے پہلے بہترین آپ نے نعت سنی ہے، لیکن ان پر دباؤ تھا کہ میرے بعد ایک بیان کرنے والے نے آنا ہے، میرے اوپر بھی دباؤ ہے کہ میرے بعد بہت ساروں نے آنا ہے، اس لیے میرے پاس وقت مختصر ہے، تو آپ حضرات توجہ فرمائیں. دو تین باتیں کہہ کے میں اجازت چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ دیکھیے کہ آپ کے اشتہار کا جو عنوان ہے وہ ختم نبوت ہے. تو ختم نبوت مولانا حسان صاحب سے آج بات ہوئی تو کہ آپ کیسے آئیں گے، تو میں نے بتایا ایسے میں آ جاؤں گا. تو اس قسم کی باتوں میں نے کہا آپ کا عنوان ختم نبوت ہی ہے نا، تو فوراً بدل دیا میرے لیے کہ آپ کے لیے ہے مدح صحابہ، صحابہ کی تعریف کرنا، صحابہ کی تعریف کرنا. تو میں نے یہی سمجھا کہ دیکھو میرے بعد جتنے آئیں گے وہ سارے ختم نبوت کی باتیں کریں گے، تو میں جو ہے صحابہ کی باتیں کرتا ہوں. تو یہ ربط بیان کرنے سے پہلے میں یہ کہتا ہوں کہ صحابہ حضور سے چھوٹے ہیں، حضور بڑے ہیں اور صحابہ حضور سے چھوٹے ہیں، باقی ساری امت سے افضل ہیں، ساری امت سے افضل ہیں، لیکن حضور سے کیا ہیں، چھوٹے ہیں. تو مولانا حسان صاحب نے یہ دیکھا کہ یہ مولوی صاحب سب سے چھوٹے ہیں، اس لیے صحابہ کا مضمون ان کے ذمہ لگا دیا جائے. جو بڑے بڑے حضرات آئیں گے ان کے ذمہ حضور کی تعریف لگائیں گے انشاءاللہ. اس لیے آپ مجھ سے چند باتیں سن لیں. باقی ختم نبوت یہ تو ہمارا اجماعی عقیدہ ہے. میرے بھائی آج ہی میں نے ایک خبر پڑھی، آپ حضرات تو اخبار سے زیادہ واقف ہیں، ہم سے زیادہ واقف ہیں. چنیوٹ جو ربوہ کہلاتا ہے قادیانیوں کا، وہاں کی ایک آپ نے خبر سنی ہوگی، اس نے باغ کر دیا. 76 سال کے بوڑھے نے مرزائیت سے توبہ کر کے اسلام قبول کر لیا ہے. 76 سال کے بوڑھے آدمی، اس نے کہا 16 سال سے میں مرزائیت میں شامل تھا، 16 سال سے میں کیوں تھا؟ کہا دیکھو میں نے شعور سنبھالا، 16 سال سے تو میں ان کے ساتھ ہوں اور 76 سال میری عمر ہو گئی ہے، تو 60 سال میں نے مرزائیت میں گزارے. میں نے مرزائیت کے شب و روز دیکھے، میں نے ان کی مجالس دیکھی، ان کے جلسے دیکھے، ان کے اجلاسات، ان کی میٹنگ دیکھی، میں نے ان کے چندے دیکھے، میں نے ان کے پروگرام دیکھے، سب کچھ دیکھا. کہ کتنا عرصہ تک دیکھتا رہا، 60 سال تک. لیکن اللہ تعالی جس کو چاہے جس وقت چاہے ہدایت عطا فرما دے. 60 سال کے بعد اس بوڑھے کو، بزرگ کو اللہ نے ہدایت نصیب فرمائی. یہ اس کی خوش قسمتی ہے. اس نے کہا بالکل جھوٹ ہے، یہ بالکل گندہ مذہب ہے. انشاءاللہ بعد کے اکابر آپ کو بیان کریں گے یہ ختم نبوت پر. تو یہ ہمارا اجماعی عقیدہ ہے. باقی رہ گئی بات صحابہ کی.
تو یہ تو بالکل صحیح ہے کہ باہر نکل کر آپ دیکھیں تو آسمان پر آپ کو چاند چمکتا ہوا جب نظر آئے گا تو ستارے چمکتے ہوئے بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ جب چاند چمکتا ہے تو ستارے بھی تو ساتھ ساتھ چمکتے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے اندھے ہیں ان کو چاند نظر نہیں آتا، کچھ لوگ ایسے اندھے ہیں جی ان کو، جیسے مرزائی ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہمارے نبی کی نبوت پر ایمان نہیں لاتے، تو جن کو چاند نظر نہ آئے وہ بھی اندھے ہیں، اور جن کو چاند کے ستارے نظر نہ آئے وہ بھی اندھے ہیں جی، وہ بھی اندھے ہیں، کیونکہ پوری نگاہ والا آدمی جب چاند کو دیکھتا ہے تو ستاروں کو بھی تو ساتھ دیکھتا ہے نا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ چاند نظر آیا ہو ستارہ ایک بھی نظر نہ آیا ہو؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ نہیں۔ اور جیسے یہ چاند چمکتا رہے گا نبی کے ستارے بھی چمکتے رہیں گے۔ فرمایا کہ یہ جس طرح چاند کی ہمیشہ کے لیے، بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں آسمان کا چاند اور آسمان کے ستارے، یہ ٹھیک ہے کہ یہ چاند بھی ہے یہ ستارے بھی ہیں، لیکن ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ رات 14ویں کی چاند 14ویں کا چاند نظر آ رہا تھا، بدر منیر نظر آ رہا تھا، ماہ تمام نظر آ رہا تھا، تو میں نے چاند کو دیکھا کہ آج 14ویں کی رات ہے اور چاند بڑا جگمگا رہا ہے، بڑا خوبصورت ہے، تو اوپر میں نے نظر کی اور ادھر زمین پر میں نے زمین کے چاند کو بھی دیکھا۔ زمین کے چاند سے کون مراد ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ میں ایک نگاہ وہ کرتا تھا آسمان کے چاند کی طرف، اور ایک نگاہ میں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی طرف کرتا۔ بار بار میں نے دیکھا، دونوں کو دیکھا، نظر غائر سے دیکھا، نظر عمیق سے دیکھا، میں نے اچھی طرح دیکھا۔ تو فرمایا کیا؟ وَقَلْبِي يُفْتِي، میرے دل نے فتویٰ دیا، میرے دل نے گواہی دی۔ کیا کہا؟ کہ ٹھیک ہے آسمان کا چاند بھی خوبصورت ہے لیکن میرا محمد زیادہ خوبصورت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے یاد رکھیں، جیسے یہ چاند آپ کو نظر آیا صحابی رسول کو یہ خوبصورت ہے، لیکن محمد اس چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں، تو میں آگے بڑھ کر عرض کروں کیا کہ ہم جو صحابہ کے عاشق ہیں، ہم آگے بڑھ کر یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آسمان کے چاند تیرے ستارے بھی خوبصورت ہیں، لیکن میرے مدنی کے ستارے تیرے ستاروں سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ ہمارے مدنی کے ستارے، آواز سے بولو نا، آواز سے بولو ذرا، نہیں بولو گے؟ یہ بیٹھے ہیں نعت خواں حضرات، یہ آ رہے ہیں، خطیب بلوائیں گے، نعت خواں بلوائیں گے، مطیع اللہ صاحب بلوائیں گے، بہت سارے، ہم تو کہے کہ چلے جائیں گے، وہ اس وقت آپ کو زور لگانا پڑے گا ٹکا کے، اس لیے مشق کر لو ابھی میری تقریر میں، تمرین کر لو ذرا کہ کیسے آواز نکالنی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ حضور کے صحابہ، ایک بات امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کی نقل کرتا ہوں، سورہ توبہ میں، توجہ ہے آپ حضرات کی؟ توجہ ہے کہ میں آخر دعوانا کر کے چلے جاؤں؟ آخر دعوانا کر کے میں چلے جاؤں گا، اس لیے آپ حضرات کی توجہ رہے۔ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ، ابو بکر غم نہ کھا۔ کیا کمال ہے، ابو بکر کو اگر غم لاحق ہو، پریشانی آئے
تو تسلی کے لیے محمد مصطفیٰ بولتا ہے لا تحزن ان اللہ. ذرا توجہ ہے آپ حضرات کی، میں پوری تشریح نہیں کر سکتا، میں اپنے درس میں کیا کرتا ہوں جلالین میں، یہاں چند نکتے عرض کروں گا. لا تحزن، ابو بکر کو پریشانی، لیکن قرآن نے لا تخف نہیں کہا. ابو بکر نے ابو بکر کو تسلی دیتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا تخف نہیں کہا، بلکہ ذرا اونچی بولیں، ذرا نکتہ سمجھا، لا تخف نہیں کہا. علماء لکھتے ہیں خوف ہوتا ہے اپنے بارے میں اور حزن اور غم ہوتا ہے دوسرے کے بارے میں. جو پہنچنے والے تھے وہ پہنچ گئے ہیں. کیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تخف نہیں، لا تخف نہیں. لا تخف ہو تو مطلب یہ ہو جائے گا کہ ابو بکر کو رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی جان کی فکر تھی کہ کافر باہر آئے ہوئے ہیں. ایک جملہ بولوں میں، جو منکرین نبوت بھی ہیں اور منکرین صدیقیت بھی ہیں، وہ ایسے کافر آئے ہوئے ہیں باہر. تو ابو بکر کو اپنی فکر ہوتی، اپنا ڈر ہوتا تو کیا فرماتے؟ لا تخف، تو فکر نہ کر، تجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن لا تخف نہیں فرمایا، لا تحزن فرمایا. حزن دوسرے کے بارے میں ہوتا ہے. ابو بکر کو اپنی فکر نہیں تھی، ابو بکر کو محمد مصطفیٰ کی فکر تھی. محب کو اپنی فکر نہیں ہوتی، محبوب کی فکر ہوتی ہے. محب کو کس کی فکر ہوتی ہے؟ محبوب کی فکر ہوتی ہے. یہ تو ایک لمبی داستان ہے جو آپ حضرات کی خدمت میں پوری عرض نہیں کر سکتا. یہ نکتہ یاد رکھو، لا تحزن، اے ابو بکر میرے بارے میں تو زیادہ غم نہ کھا. لا تحزن، کیوں غم نہ کھا؟ ان اللہ، آگے یہ نہیں فرمایا ان اللہ معی، کہ اللہ میرے ساتھ ہے. جب میرے ساتھ ہے تو تیرے بھی ساتھ ہے، یہ نہیں بیان کیا، بلکہ فرمایا ان اللہ معنا. ضمیر جمع متکلم کی ذکر کر کے حضور نے اپنا بھی ذکر کیا اور صدیق اکبر کا بھی ذکر کیا. فرمایا کہ اللہ میرے بھی ساتھ ہے، اے صدیق اللہ تیرے بھی ساتھ ہے. فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ. علماء نے فرمایا علیہ کی ضمیر کا مرجع دونوں احتمال ہیں. اللہ نے سکون نبی پر نازل کیا اور نبی کی برکت سے ابو بکر پر نازل کیا. پہلا مطلب یہ ہے. اور محققین فرماتے ہیں فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، یہ ضمیر اس کا مرجع کون ہے؟ صدیق اکبر ہے. کہ جب اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو یہ کہنا تھا کہ اللہ نے ابو بکر پر سکون نازل فرما دیا. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ اسی آیت کے تحت لکھتے ہیں، فرمایا ذرا غور کرنا، امام کی بات کو ضائع نہ کرنا. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے ہر نبی کو مخلص ساتھی عطا فرمائے، مخلص دوست عطا فرمائے، جانثار عطا فرمائے، قربانیاں دینے والے عطا فرمائے، ان پر مر مٹنے والے عطا فرمائے، اولاد مال جان سب کچھ قربان کرنے والے اللہ نے ہر نبی کو ساتھی دیے. لیکن امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں رحمہ اللہ، جیسے ساتھی اللہ نے محمد کو دیے ایسے ساتھی اللہ نے کسی نبی کو بھی عطا نہیں فرما. صدیاں پہلے لکھ گیا تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ. میں تو حیران ہوں، امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور کہتا کیا ہے؟ حضرت ایک آدمی ہے جو صحابہ کو گالی دیتا ہے. ایک آدمی ہے، آپ حضرات سارے توجہ کے ساتھ بیٹھ جائیں، بس
آپ ادھر ادھر نہ ہو جی، کیا کہ ایک آدمی صحابہ کو گالی دیتا ہے، تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے بڑا پیارا استدلال فرمایا، فرمایا صحابہ سے جلنے والوں کا فیصلہ تو قرآن نے کر دیا ہے، ہمیں فیصلہ نیا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حیران ہو گئے سننے والے کہ صحابہ کو برا بھلا کہنے والوں کے لیے قرآن نے کون سا فیصلہ کیا؟ تو اس آیت کو پڑھ دیا، محمد الرسول اللہ۔ پڑھتے گئے فرمایا لیغیظ بہم الکفار، فرمایا اس اسلام کی بہترین خوشنما کھیتی کو دیکھ کر کافر ہی جلتے ہیں، مسلمان نہیں جلتے۔ اور اگر اجازت میں دوں، آپ اجازت دیں مجھے تو میں کچھ عرض کروں آپ کے سامنے۔ لیغیظ، اللہ تعالیٰ نے اسلام کی کھیتی کو ہرا بھرا کیا، اس کو طاقتور کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو خوشنما بنایا، اس کو قوت عطا فرمائی، استحکام عطا فرمایا۔ یہ سب کچھ ہوا۔ آگے ذرا دیکھیں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس سے کافر جلتے ہیں، یہ ترجمہ بنتا نہیں ہے، یہ صرف مرادی اور مفہوم بیان کر دیا جاتا ہے، ورنہ لفظی ترجمہ یہ بنتا ہے لیغیظ بہم الکفار۔ فرمایا اللہ نے اس اسلام کی کھیتی کو، صحابہ کو اس لیے خوشنما بنایا، اس لیے مضبوط بنایا تاکہ اللہ اس کے ذریعے کافروں کو جلائے، غصے کی آگ میں جلائے۔ اللہ یغیظ بہم الکفار، اس کے ذریعے اللہ کن کو تکلیف دیتا ہے؟ جس کا دل صحابہ کا ذکر سن کے یہ ٹھنڈا ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، وہ مبارک بات کا مستحق ہے، اس کے دل میں ایمان ہے۔ اور جو ابو بکر کا ذکر سن کر، عمر کا ذکر سن کر، عثمان کا ذکر سن کر، علی المرتضیٰ کا ذکر سن کر، حسن و حسین کا ذکر سن کر، یا حضرت امیر معاویہ کا ذکر سن کر، کسی صحابی کا ذکر سن کر جلتا ہو تو معلوم ہوتا ہے اس کے دل میں ایمان کی رتی بھی موجود نہیں ہے، اس کے دل میں نام و نشان ہی نہیں ہے۔ کسی نے پوچھا حضرت عبداللہ ابن مبارک سے رحمت اللہ علیہ سے کہ یہ بتائیے عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ افضل ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ عمر بن عبدالعزیز کا دور 2 سال کا، یہ عدل و انصاف کا دور، بہترین دور، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کر رہا ہے سائل۔ تو حضرت نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت نے فرمایا، جی ذرا جواب سنیے، عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ تم عمر بن عبدالعزیز کا سیدنا امیر معاویہ سے مقابلہ کر رہے ہو؟ سنو، حضرت امیر معاویہ نے، سب کہو رضی اللہ عنہ، ذرا اونچی آواز سے کہو رضی اللہ عنہ، یہ صحابی ہے، صحابی پر رضی اللہ کہا، یہ قرآن نے کہا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، ازل سے فیصلہ ہے، یہ کوئی آج کا فیصلہ نہیں ہے، یہ ازلی فیصلہ ہے۔ اللہ نے صحابہ کے لیے اس وقت رضا کا اعلان کر دیا جب ابھی صحابہ پیدا ہی نہیں، ابھی صحابہ، کیونکہ اللہ کا کلام ازلی ہے، یہ ازل کے فیصلے ہیں۔ عائشہ سچے مومنین کی ماں ہے، یہ ازل کے فیصلے ہیں، یہ کوئی آج کے فیصلے نہیں ہے، یاد رکھیں ان باتوں کو۔ میرا ٹائم میرے خیال ہے ختم ہو رہا ہے، تو میں عرض کر دوں کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جس گھوڑے پر سوار ہو کر جہاد کے لیے تشریف لے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی صحابہ بھی تھے، آپ بھی گئے، کہاں گئے تھے؟ میں جنگیں بتا دیتا ہوں، کیا
فتح مکہ کے موقع پر اسلام کا اظہار فرمایا، اسلام ان کا مشہور ہوا۔ اس کے بعد فرمایا حنین میں شریک ہوئے، طائف میں شریک ہوئے، تبوک میں شریک ہوئے۔ سیدنا امیر معاویہ حضور کے ساتھ کافروں سے جنگ لڑنے گئے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا رحمت اللہ علیہ نے، جس گھوڑے پر سوار ہو کر سیدنا امیر معاویہ جنگ کے لیے گئے اور گھوڑا سفر کر رہا تھا اور اس گھوڑے کی ناک میں، اس کے نتھنے میں گرد پڑا، وہ جو راستے کا گرد ہوتا ہے وہ گرد بھی عمر بن عبدالعزیز سے بہتر ہے۔ تو جب اس گرد کو افضل کہا تو گھوڑے کی کیا بات ہوگی؟ پھر گھوڑا تو جانور ہے، گھوڑے کے اوپر سوار معاویہ کی کیا بات ہوگی رضی اللہ تعالی۔ اس لیے اگر امیر معاویہ کا بغض ہے یا کسی بھی صحابی کا بغض ہے، ایمان کی رتی اندر موجود نہیں ہے۔ صحابہ سے محبت کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ کون کون صحابہ سے محبت کرتا ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین؟ یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہیں؟ ایک بات اور ہے، حضور نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دیا کرو۔ یہ یاد رکھنا، یہ حضور کی حدیث ہے، پکی حدیث ہے، میں مکمل حدیث میں نہیں پڑھتا، مجھے پتا ہے مہمانان آ رہے ہیں، آ چکے ہیں، لیکن ایک نقطہ آخری عرض کر دیتا ہوں، توجہ ہے آپ حضرات کی، میری بالکل آخری بات ہے۔ یہ میرا ٹائم امید مکمل ہے یا ختم ہو چکا ہے مولانا؟ لیکن آپ کے برآمدے میں بڑے قاری آئے ہوئے ہیں، آپ کو اطلاع ہے یا نہیں؟ میں اطلاع دوں گا۔ ہاں جی، تو خیر میں عرض کر دوں، میرے بھائی توجہ کرو، ادھر توجہ کرنا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ جگہ جگہ رضی اللہ عنہم، اونچی آواز سے، اللہ ان سے راضی۔ اللہ نے توجہ جو کرے گا اس کو نقطہ سمجھ آئے گا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا رضی الصحابہ عن اللہ تعالی، صحابہ اللہ سے راضی ہوئے، ورضی اللہ عنہم، اور اللہ ان سے راضی ہوا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا، پہلے اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے ادھر میری طرف توجہ فرمائیں، قاری صاحب آپ کو انشاءاللہ باغ باغ کر دیں گے، ذرا توجہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا محمد کے صحابہ مجھ سے راضی، میں ان سے راضی، یہ نہیں فرمایا۔ اللہ نے کہا میں راضی، وہ راضی۔ پہلے اللہ نے اپنی رضا کا ذکر کیا، پھر صحابہ کی رضا کا ذکر۔ رضی اللہ عنہم یقین کا صیغہ ذکر کیا ہے کہ میں صحابہ سے راضی ہو چکا ہوں۔ اب اگر توجہ ہے تو کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک جملہ پلے باندھ کے چلے جاؤ، ایک جملہ۔ کتنا بدبخت ہے وہ فرقہ، کتنا فرقہ جن سے اللہ راضی ہے، وہ فرقہ ان کو گالی دیتا ہے۔ سمجھ نہیں آئی آپ کو بات؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تمام علماء کا اتفاق ہے۔ ایک عجیب جملہ لکھا صحابہ کے بارے میں، صحابہ تو عادل ہیں، سارے عادل ہیں، الصحابہ کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں۔ یاد رکھو، ایک بڑا پیارا جملہ لکھا، میں کیسے میں آپ کو سمجھاؤں، میں تو خود ایک خطیب آدمی نہیں ہوں، میں تو ایک مدرسے میں پڑھانے والا آدمی ہوں۔ اب میں سمجھ عوام کو کیسے قابو کریں، عوام والے آ رہے ہیں انشاءاللہ، وہ ایسا قابو کریں گے نا، پھر آپ بولیں گے بھی صحیح انشاءاللہ۔ تو توجہ فرمائیں، ترتیب سوچ رہا ہوں کہ بات کیسے سمجھاؤں، عرض کروں۔ یاد رکھیں آپ بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے، انبیاء کے لیے
سارے نبی جنتی ہیں، جنتی ہیں۔ ادھر توجہ فرمائیں۔ الحمدللہ مشائخ کو دیکھنے کا موقع مجھے بھی ملا ہے۔ میرے اساتذہ میں ولی کامل حضرات موجود ہیں، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد صدیق صاحب، حضرت مولانا شبیر الحق صاحب، حضرت مولانا یاسین صابر رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا یاسین شاکر رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا شیر محمد صاحب رحمت اللہ علیہ، بڑے بڑے اکابر، حضرت مولانا منظور احمد صاحب رحمت اللہ علیہ، بہاولپور میں مفتی حضرت مفتی عطا الرحمان صاحب، اور میرے دورہ تفسیر کے شیخ اور استاد حضرت مولانا سرفراز خان صاحب صفتر رحمت اللہ علیہ۔ بڑے مشائخ کو دیکھا، پڑھا، صحبت اٹھائی، لیکن خدا کی قسم میں اپنے بارے میں فکر مند رہتا ہوں کہ قبر میں کیا بنے گا، آخرت میں کیا بنے گا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ قبر میں کیا بنے گا؟ اللہ کا فضل ہوا تو اللہ معاف فرما دے گا، ٹھیک ہے۔ کسی بھی پیر کا کوئی مرید، کسی بھی پیر کا کوئی مرید اپنے بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ میں بخشا۔ ذرا آواز سے تو بولو نا۔ اللہ کا فضل ہو گیا تو پیر کا بیڑا بھی پار اور مرید کا بیڑا بھی پار ہو جائے گا۔ ہم وہ کہانیاں تو بتاتے نہیں ہیں عوام کو، کیا کہ وہ بیڑا ڈوب گیا تھا پھر وہ نکال لیا تھا، وہ کہانیاں ہمیں آتی نہیں بھائی۔ کو سمجھ آ رہی میری بات؟ اور یہ من گھڑت کس سے ہم سنایا، اور نہ ہی ہمارے پاس فرصت ہے۔ ہاں جی، ساری باتیں سمجھ آ گئی۔ کبھی انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو بدعت کے خلاف بھی بولیں گے انشاءاللہ۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، کسی کا کوئی مرید کسی شیخ کا، نہ شیخ کو 100% یقین ہے، نہ مرید کو 100% یقین ہے، نہ استاد کو 100% یقین ہے، نہ شاگرد کو 100% یقین ہے، نہ متوسل اور مرید کو یقین ہے، اور نہ ہی شیوخ اور پیروں کو یقین ہے۔ ہاں، سارے کے سارے ایک دوسرے کو کہتے ہیں دعا کرو، اللہ فضل کرے، اللہ رحمت کرے، قربان جائیں۔ یہاں استاد بھی جنتی ہے، شاگرد بھی جنتی ہے، محمدی بھی جنتیوں کا سردار، اور شاگرد صحابہ سے بھی اللہ نے وعدہ کیا سورہ حدید میں کہ وہ صحابہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ان کا درجہ زیادہ ہے، اور وہ حضرات جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، وہ جی ان دونوں کے لیے اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے محمد کے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، صحابہ کی محبت اور اہل بیت کی محبت، یہ دونوں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، یہ ہمارے ایمان کا جز ہیں۔ ہم الحمدللہ کس کو بھی مانتے ہیں اور کس کو بھی مانتے ہیں، اور الحمدللہ ہم اپنا عقیدہ کبھی نہیں چھپاتے۔ ہم شرک کو برا سمجھتے ہیں، ہم بدعت کو برا سمجھتے ہیں، ہم اہل بیت سے بھی محبت رکھتے ہیں، حسن و حسین بھی ہمارے، اور حضرت علی اور حضرت معاویہ بھی ہمارے، ہم سب ان سے محبت کرتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بے شک الحمدللہ قرآن کریم کی آیات کو جب پڑھتے ہیں تو جگہ جگہ صحابہ کا ذکر ملتا ہے۔ ادھر توجہ فرمائیں، میں نے ایک آیت پڑھی ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے کلمہ صحابہ کو دیا ہے، یہ نہیں فرمایا۔ توجہ ہے میرے بھائی، اللہ نے مجھے کلمہ دیا ہے نا، پڑھو لا الہ
محمد الرسول اللہ. اللہ نے کلمہ مجھے دیا, آپ کو دیا, آپ کو دیا, آپ کو دیا, سب کو دیا. الحمدللہ ہمارے پاس اس وقت سب سے قیمتی سرمایہ وہ کیا چیز ہے؟ وہ نہ بنگلہ ہے, نہ کوٹھی ہے, نہ ملے ہیں, نہ اولاد ہے, نہ یہ رشتہ دار ہیں. سب چیزیں اللہ کی نعمت ہیں, لیکن سب سے قیمتی سرمایہ کلمہ ہے. کلمہ. یہ بات سمجھ آ گئی؟ ذرا توجہ کریں تو میں آخری بات ختم میری بات ختم بھائی. وہ یہ ہے مجھے اور آپ کو کلمہ دیا ہے اللہ. صحابہ اللہ نے فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى, صحابہ کو دیا نہیں, صحابہ کو لازم کر دیا ہے. صحابہ کو دیا نہیں, صحابہ کو یہ کلمہ لازم کر دیا ہے. جہاں صحابی رسول ہے وہاں نبی کا کلمہ ہے. صحابی رسول سے کلمہ جدا نہیں ہے اور کلمہ صحابی رسول سے جدا نہیں. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةً, اس کا ترجمہ میں یوں کیا کرتا ہوں کہ الزم یلزم الزام, اس کا معنی چپکانا. کوئی چیز ہو نا, آپ ایلفی سے اس کو چپکا دیں, آپ کہتے ہیں یہ نہیں ٹوٹتی. آپ کی جوڑی ہوئی چیز نہیں ٹوٹتی, آپ کی جوڑی ہوئی چیز نہیں ٹوٹتی نا. وہ تو آپ ہیں, ایلفی ہے جی, آپ نے جوڑا, آپ نے لگایا, یعنی یہ نہیں ٹوٹتی, یہ جدا نہیں ہوتی. بڑی پکی ہے جی, بڑی پکی ہے. آپ یہ کہتے ہیں میرے رب نے جو چیز چپکا دی ہے وہ کیسے جدا ہوگی؟ وَأَلْزَمَهُمْ, اللہ نے لازم کر دیا ہے, اللہ نے چپکا دیا ہے. کسی صحابی سے یہ کبھی کلمہ جدا؟ اے اللہ تو نے یہ تعبیرات کیوں اختیار کی ہیں؟ اللہ عالم الغیب ہے, اور کچھ لوگ اللہ کو پتا تھا ایسے بھی آئیں گے جو یہ بکواس کریں گے کہ صحابہ ایمان سے ہٹ گئے تھے. میرے رب نے کہا میں نے جس چیز کو چپکایا ہے اس کو کوئی جدا. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. اے اللہ تو نے صحابہ کو اتنا مضبوط ایمان کیوں دیا؟ تو نے کیوں لازم کر دیا؟ تو نے کیوں ان کو چپکا دیا کلمہ؟ تو میرے رب نے جواب دیا اس لیے کہ یہ صحابہ اسی کے اہل تھے, صحابہ اسی کے لائق تھے کہ ان کو مضبوط ایمان سے نوازا جائے. اے اللہ دنیا تو کہے گی کہ تو نے یہ اعزاز دوسروں کو کیوں نہیں دیا, کیوں دیا, صحابہ کو کیوں دیا؟ اللہ نے آخر میں جواب دیا چلا ایک طرف ہو جاؤ. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا, ہر شے کو جاننے والا اللہ ہے. اس لیے اللہ نے ایسا مضبوط ایمان صحابہ کو دیا رضی اللہ عنہم. اب ادھر میری طرف ذرا توجہ کریں. مولانا تقی عثمانی صاحب نے جو کل تقریر کی وہ بھی بے مثال ہے. ایک پہلے نقطہ صحابہ کے بارے میں ارشاد فرمایا وہ بھی بے مثال ہے. کل والی تقریر کے 2 جملے حضرت کے بڑے پیارے ہیں. حضرت نے فرمایا کیا کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ جنگ بند ہو, جنگ تو جاری رہنی چاہیے. جنگ تو فلسطین کے مجاہدین کو اللہ اپنی نصرت عطا کر رہا ہے, ان کی حمایت اللہ فرما رہا ہے, ان کو اللہ تعالیٰ غالب کرے گا انشاءاللہ العزیز. فلسطینیوں کو غالب کرے گا اللہ تعالیٰ, ان مجاہدین کو غالب کرے گا. یہ بیت المقدس پہلے بھی ہمارا تھا اور پھر بھی ہمارا رہے گا, آج بھی ہمارا ہے. اللہ ان کی مدد اور نصرت فرمائے. فرمایا جنگ بندی کا ہم نہیں کہہ رہے, ہم کہہ رہے ہیں اسرائیل جب شکست کھاتا ہے تو پھر بچوں پر عورتوں پر حملہ کرتا ہے. یہ بے گناہ بچوں اور عورتوں پر حملہ, ورنہ یہ بھی کریں گے, لیکن یہ مجاہد شریعت کے مطابق جہاد کر رہے ہیں اور چل رہے ہیں.
دوسری بات حضرت نے ایسی ایمان کی ارشاد فرمائی. کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا خدائی امریکہ کے پاس نہیں ہے، خدائی اللہ کے پاس ہے. کس کے پاس ہے؟ بڑے بہترین جملے تھے حضرت کے. صحابہ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ ذرا توجہ اور اسی پہ ختم. کیا ادھر دیکھیں جی، اشتہار میں نام لکھتے ہیں نا، بولے اشتہار میں نام لکھتے ہیں تو بعض دیکھتے ہیں میرے کون کون سے القاب ہیں. اگر القاب تھوڑے دیے تو میں نہیں جاتا، اگر موٹے موٹے القاب دیے، علامہ فہامہ کمکامہ ٹمٹامہ، نہیں آ رہا سمجھ آپ کو؟ ہاں یہ ہے. تو پتہ نہیں آپ نے قاری صاحب کو کیا القاب دیے، زینت القرہ، فخر القرہ، بڑا اونچا قرہ. نہیں آئی بات سمجھ؟ تو پتہ نہیں آپ نے حضرت کو کیا القاب دیے. تو بعض القاب دیکھتے ہیں کیا کہ مجھے تھوڑے تھوڑے القاب تو نہیں دیے، اگر بڑے دیے ہیں تو. لیکن فرمایا کہ صحابہ کا ذکر جب بھی ہوتا ہے تو ہم صرف اتنا کہہ دیتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. کوئی اور لقب ذکر؟ کیا وجہ ہے؟ ابو بکر کے اور القاب کیوں نہیں ذکر کرتے؟ عمر کے ساتھ رضی اللہ کہہ دیتے ہیں، اور اسی طرح باقی کے ساتھ رضی اللہ کہہ دیتے ہیں، اور القاب کی لائن نہیں لگاتے. وجہ یہ ہے کہ باقی القاب سارے ہیچ ہیں، جو اللہ نے لقب دیا وہ سب سے اونچا لقب ہے. وہ کون سا لقب دیا؟ رضی اللہ ورضوا عنہ. اور باقی ایک بات اور بھی، جو بڑے بڑے موٹے موٹے القاب آپ مجھے دیں یا حضرت قاری صاحب کو دیں، وہ سوچے گا لقب تو بہت سارے دے دیے ہیں، اگرچہ ہاں جی میں ان کا اہل نہیں ہوں. کو بعض تو بناوٹی طور پر بھی کہہ دیتے ہیں جی میں جی اس کا اہل نہیں ہوں، بناوٹ بھی کر دیتے ہیں بعض. ہاں جی تو بعض ایسا ویسا کام چلتا رہتا ہے. بعض بڑے بڑے القاب کو پھیکا استعمال کرتے ہیں، بعض مبالغہ کرتے ہیں. لیکن میرے رب نے مبالغہ نہیں کیا، صحابہ کو لقب دیتے ہوئے سچا لقب دیا ہے. کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.